ہم مبتدا اور خبر کی ترکیب کر رہے تھے. آپ نے پڑھا کہ مبتدا بھی مرفوعات میں سے ہے اور خبر بھی مرفوعات میں سے ہے، اور مبتدا آسان لفظوں میں وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے، اور خبر وہ جو بات کی جائے. اور جب کسی لفظ کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ مبتدا ہے یا خبر ہے تو دوسری ایک اور بات کا بھی فوراً ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اور وہ کیا کہ اس پر رفع پڑھنا ہے، کیونکہ مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. پھر رفع کون سا پڑھنا ہے؟ کیونکہ رفع کبھی تو محلاً آتا ہے، کبھی لفظاً ہوتا ہے اور کبھی تقدیراً ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ مبنی ہے یہ لفظ یا معرب ہے. اگر مبنی ہے پھر تو اس پر کہ اعراب محلاً آتا ہے، چاہے رفع ہو، نصب ہو یا جر. تو بات تو یہاں چل رہی ہے مبتدا اور خبر کی، تو وہ مرفوع ہوگا محلاً بھئی اگر وہ مبنی ہے. اور اگر معرب ہے تو پھر وہ 16 قسمیں جو آپ نے نحمیر میں پڑھی یا وہ جو 9 قسمیں آپ کے لیے بنائی صاحب ہدایت النحو نے، انہی 16 کی 9 قسمیں بنا دیں. تو ان میں پھر آپ غور کریں گے کہ یہ کون سی قسم ہے، اس پر اعراب لفظاً آتا ہے یا اعراب تقدیراً ہوتا ہے. اعراب لفظاً آتا ہے جیسے مفرد منصرف صحیح ہے، جبکہ تقدیراً اعراب آئے گا جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو یا جو اس میں منقوص ہو، جیسے قاضی کہ اس پر بھی رفع اور جر تقدیراً آتا ہے. لہذا مبنی پر اعراب محلاً آتا ہے تو آپ کو مبنی کی پہچان ہونی چاہیے. اور مبنیات تو کل 8 ہیں، لیکن اس میں سے 3 کم از کم ہر عام استعمال ہوتے ہیں اور ہر وقت آپ کو یاد ہونے چاہیے. وہ 3 کیا ہیں؟ تمام ضمیریں ہیں، اسماء اشارہ ہیں اور اسماء موصولہ ہیں. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا اگر 2 لفظ ہیں اور 2 لفظوں سے جملہ پورا ہو رہا ہے اور ان میں سے ایک معرفہ ہے اور ایک نکرہ ہے، تو معرفہ کو مبتدا بنائیں اور نکرہ کو خبر، کیونکہ مبتدا میں اصل ہے معرفہ ہونا اور خبر میں اصل ہے نکرہ ہونا. لہذا آپ کو معرفہ نکرہ کی بھی پہچان ہونی چاہیے. آپ نے پڑھا ہے کہ معرفہ کل 7 ہیں. نمبر 1 جو ہے تمام ضمیریں ہیں، نمبر 2 اسماء اشارہ ہیں، نمبر 3 اسماء موصولہ ہیں، نمبر 4 علم ہے، نمبر 5 معرف باللام یعنی جس پر الف لام داخل ہو جائے، اور نمبر 6 جو ان کی طرف کوئی اسم مضاف ہو جائے ان 5 میں سے کسی کی طرف، اور نمبر 7 معرفہ بندا ہے. لیکن معرفہ بندا وہ یہاں پر بحث نہیں، کیونکہ ہم مبتدا اور خبر کی بحث پڑھ رہے ہیں بھائی. اس کے بعد آپ نے موصوف صفت کی ترکیب شروع کی تھی. میں نے آپ کو بتلایا تھا اگر کئی نکرہ اکٹھے آ جائیں تو پھر پہلے کو موصوف بنائیں گے اور باقی سب کو اس کی صفت بنائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ سب سے آخری نکرہ کے بعد کوئی معرفہ نہ آئے. اگر آخر میں معرفہ آ گیا تو پھر یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے، موصوف صفت نہیں بنیں گے. اور اگر معرفہ 2 یا 3 یا 4 اکٹھے آ جائیں تو اس صورت میں پہلے کو بنائیں گے موصوف اور باقیوں کو کیا بنائیں گے؟ صفت. عام طور پر میں نے بتلایا تھا یہ ضابطے کلی نہیں ہیں بلکہ اکثر ہی ہیں. اس سے آپ کی اکثر مثالیں حل ہو جائیں گی اور آپ کی ترکیب کی بنیاد بن جائے گی، آپ کو طریقہ آ جائے گا. اور پھر موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرنا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عربی میں صفت مؤخر ہوتی ہے لیکن اردو میں صفت مقدم ہوتی ہے. تو ایک طریقہ تو موصوف صفت کے ترجمے کا یہ ہے اردو میں کہ اس موصوف کو مؤخر کر دیں اور اس کی صفت کو اس پر مقدم کر دیں. جیسے رجل شجاع، رجل نکرہ ہے تو شجاع اس کی صفت بھی نکرہ ہے، کیونکہ موصوف صفت میں تعریف اور تنکیر کے اندر مطابقت ضروری ہے. موصوف اگر معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ ہوگی، موصوف اگر نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہوگی. تو رجل شجاع، رجل کا معنی مرد یعنی آدمی، اور شجاع کا معنی بہادر.
تو عربی میں دیکھیں مرد لفظ جو ہے موصوف مقدم ہے اور بہادر یعنی صفت مؤخر، لیکن اردو میں کیا کر دیں گے؟ صفت کو مقدم کر دیں گے اور کیا کہیں گے؟ بہادر آدمی، بہادر آدمی۔ اور معرفہ کے اندر چونکہ وہ متعین ذات پر دلالت کرتا ہے، معرفہ معرفت سے ہے، پہچان سے ہے، یعنی جس کی پہچان ہوتی ہے، بولنے والے اور سننے والے دونوں کو اس کی پہچان ہوتی ہے، متعین ہوتا ہے، تو وہ جیسے میں کہتا ہوں الرجل الشجاع، دونوں پر الف لام آ گیا، تو اب اس میں بھی اسی طرح ہے بہادر آدمی، لیکن یہ تو وہی نکرہ والا ترجمہ ہوا، تو میں نے بتلایا تھا کہ معرفہ میں پھر شروع میں کون سا لفظ بڑھا دو؟ عموماً وہ کا لفظ بڑھا دیں، تو وہ بہادر آدمی۔ دیکھا اب کسی متعین کی طرف اشارہ ہوا بھائی۔ یہ تو پہلا طریقہ تھا موصوف صفت کے ترجمے کے، صفت کو مقدم کر دیں اردو کے اندر۔ دوسرا طریقہ یہ ہے اردو میں موصوف صفت کے ترجمے کا کہ موصوف کو مقدم ہی رکھیں اور صفت کو مؤخر ہی رکھیں، البتہ نکرہ کے اندر موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آئیں، اور معرفہ کے اندر موصوف سے پہلے وہ کا لفظ لے آئیں۔ دیکھیے اب رجل شجاع، اب ترجمہ کریں، کیا ترجمہ ہوگا؟ ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے، اور معرفہ کا کریں الرجل الشجاع، وہ آدمی جو کہ بہادر ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھیے یہ پورا جملہ نہیں ہے، موصوف صفت ہے تو آپ نے اس کا موصوف صفت والا ہی ترجمہ کرنا ہے، اور اگر پورا جملہ ہے تو پھر پورے جملے کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ مثلا کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ رجل شجاع، وہ آدمی جو کہ بہادر، رجل شجاع، ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے۔ یہ تو دوسرا طریقہ ہے، پہلا کیا طریقہ ہے؟ بہادر آدمی، رجل شجاع، بہادر آدمی۔ اور الرجل الشجاع، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ بہادر آدمی، یا وہ آدمی جو کہ بہادر ہے۔ اب ذرا ترجمہ کر کے دکھانا بھائی۔ الرجل شجاع، الرجل شجاع، جی یہ موصوف صفت ہے یا مبتدا خبر ہیں؟ الرجل شجاع، توجہ ہے سبق کی طرف، پھر کیا غور کر رہے ہیں؟ الرجل شجاع، الرجل پر کیا داخل ہے؟ الف لام، شجاع پر الف لام ہے نہیں، تو پہلا لفظ تو ہے معرفہ، دوسرے کو ہم دیکھ لیتے ہیں وہ معرفہ ہے یا نہیں۔ دیکھا یہ معرفہ سارے دیکھ لیے کہ ان میں سے تو کوئی نہیں۔ شجاع، کیا یہ ضمیر ہے؟ ضمیر نہیں۔ اچھا تو دوسرا معرفہ ہے اس میں اشارہ، کیا شجاع اس میں اشارہ ہے؟ یہ اس میں اشارہ بھی نہیں ہے۔ تیسرا معرفہ کیا ہے؟ اس میں موصول، تو کیا الشجاع اس میں موصول ہے؟ یہ اس میں موصول بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھ لیں اگلا معرفہ ہے علم، کسی کا نام، تو شجاع کسی کا نام ہے؟ نہیں، یہ نام بھی نہیں۔ اچھا اس کے بعد دیکھ لیں کیا اس پر الف لام داخل ہے؟ نہیں، یہ معرفہ، یہ معرف باللام بھی نہیں۔ اچھا ان پانچ میں سے کسی کی طرف یہ مضاف ہے؟ ان میں سے اس کے آگے تو کوئی مضاف الیہ نہیں آ رہا، یہ کسی کی طرف مضاف بھی نہیں، تو معلوم ہو یہ نکرہ ہی ہے۔ کیا ہے؟ طریقہ سمجھ میں آیا معرفہ نکرہ کو کیسے پہچاننا ہے؟ جو لفظ ہے اس کو دیکھ لیں کہ یہ معرفہ کی 5-6 قسموں میں سے کوئی قسم تو نہیں ہے، یہ کہیں اس میں اشارہ تو نہیں، یہ ضمیر تو نہیں، یہ اس میں موصول تو نہیں، یہ کسی کا نام تو نہیں، یہ معرب باللام تو نہیں، یا ان میں سے کسی کی طرف مضاف تو نہیں ہے۔ جب یہ سب چیزیں آپ دیکھ لیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ معرفہ ہے یا معرفہ نہیں۔ تو شجاع ان میں سے کوئی بھی نہیں، معلوم ہو وہ نکرہ ہے۔ تو اب ہمارے پاس دو لفظ ہیں، ایک معرفہ ہے ایک نکرہ ہے۔ الرجل شجاع، تو معلوم ہو موصوف صفت تو یہ نہیں بن سکتے، کیونکہ موصوف صفت میں تو مطابقت ضروری ہے، ایک نکرہ ہو تو دوسرا بھی نکرہ، اور اگر ایک معرفہ ہو تو دوسرا بھی کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے۔ یہاں ایک معرفہ ہے اور ایک نکرہ ہے، تو پھر معلوم ہوا یہ پورا جملہ ہے، ایک معرفہ ایک نکرہ،
اور ایک کو بنا لیں گے مبتدا، اور کس کو بنائیں گے؟ جو معرفہ ہے، اور خبر کسے بنائیں گے؟ جو نکرہ ہے۔ تو لہذا اب ترجمہ کریں، الرجل شجاع، وہ آدمی بہادر ہے۔ اب پوری بات ہو گئی۔ پہلے تھا بہادر آدمی، دیکھیں بات پوری نہیں، یا پہلے کیا تھا؟ وہ بہادر آدمی، تب بھی بات پوری نہیں، یا ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے، یہاں بھی بات پوری نہیں کہ اس کو کیا ہوا، یا ترجمہ تھا وہ آدمی جو کہ بہادر ہے، بھئی اس کو کیا ہوا، آگے بات ہی نہیں ہے، تو وہ بھی دیکھیں جملہ نہیں تھا، لیکن اب جملہ پورا ہے۔ الرجل شجاع، الرجل کوئی متعین آدمی ہے کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے، اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ آدمی شجاع بہادر ہے، وہ آدمی، آپ نے کسی متعین آدمی کی طرف اشارہ کر کے اپنے ساتھی کو بتلایا، وہ آدمی بہادر ہے۔ بات پوری ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ دیکھیں بات پوری ہو گئی۔ طریقہ سمجھ میں آیا؟ موصوف صفت کا آپ نے ترکیب میں خیال رکھنا ہے کہ دونوں نکرہ ہیں، موصوف صفت بناؤ بشرطے کہ آخر میں کوئی معرفہ نہ آ رہا ہو اس کے فوراً بعد، اور اگر دونوں معرفہ ہیں تو پھر تو موصوف صفت ہی بنیں گے، اور اگر ایک معرفہ ایک نکرہ ہے تو پھر موصوف صفت نہیں بن سکتے۔ طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ جی اب کیجئے ترکیب، بھئی اگلا جملہ لکھیے، زید العالم، زید العالم کاتب۔ اعراب آپ نے مجھے بتانے ہیں بھائی، زید العالم کاتب۔ چلیے جی آپ ترکیب شروع کریں بھائی۔ زید مرفوع لفظاً مبتدا، زید مرفوع لفظاً مبتدا۔ اب سب کی وجہ بتانی پڑے گی، مرفوع کیوں؟ مبتدا بن رہا ہے، شاباش، اور مبتدا کس میں سے ہے؟ مرفوعات میں سے، تو اس پر رفع آئے گا۔ آپ نے کہا لفظاً، لفظاً، اس کے رفع پر ہم باقاعدہ لفظاً کیوں کہا؟ کیونکہ اس کے رفع پر آپ باقاعدہ تلفظ کر رہے ہیں، تلفظ کر کے دکھائیے۔ زید نصب پہ تلفظ کریں، زیدن جر پہ کریں، زیدن، دیکھیں سننے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس پر رفع پڑ رہا ہے، نصب پڑ رہا ہے یا جر پڑ رہا ہے، تو اس کا اعراب کون سا ہے؟ لفظی۔ تو زید مرفوع لفظاً مبتدا، آپ نے مبتدا کہا بھائی، مبتدا، مبتدا کیوں کہا؟ آپ کو کیسے پتا چلا یہ مبتدا ہے؟ کیونکہ یہ سارے لفظ موصوف صفت تو بن نہیں سکتے۔ کیوں نہیں بن سکتے؟ کیونکہ بعض معرفہ ہیں اور بعض نکرہ ہیں، اور پورا جملہ ہے، اور پورے جملے کے اندر جب معرفہ اور نکرہ ہوں تو معرفہ کو کیا بناتے ہیں؟ پہلے کو مبتدا، اور نکرہ کو کیا بناتے ہیں؟ خبر۔ اچھا آپ نے مبتدا کہا، شاباش، یہ ہے مبتدا ہی، لیکن ہمارے ہاں جو طریقہ رائج ہے، مبتدا کے ساتھ جتنی چیزیں ہوتی ہیں جوڑنی وہ جوڑی جاتی ہیں، پھر کہتے ہیں یہ مبتدا۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں اصل میں تو یہی لفظ مبتدا ہے، لیکن باقیوں کو بھی ساتھ جوڑ دیں بھائی۔ کیسے؟ موصوف، ہاں شاباش، زیدن موصوف، پھر یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا بنے گا۔ طریقہ سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں حقیقت ہے دراصل صرف زید ہی مبتدا ہے، عالم اس کی صفت ہے، لیکن یہاں ترکیب کا یہ طریقہ رائج ہے، چلیں اسی طرح ہم کر لیتے ہیں۔ تو زید مرفوع لفظاً موصوف۔ اب آپ مجھے جواب دیجئے، موصوف کیوں کہا آپ نے؟ کیا اس کی صفت آ رہی؟ کیسے پتا چلا یہ صفت ہے اس کی؟ بھئی ابھی ضابطے میں نے جو لکھوائے، ضابطہ کیا پڑھا؟ 2 یا 3 یا 4 معرفہ اکٹھے آ جائیں تو پہلے کو بناؤ موصوف اور باقیوں کو اس کی صفت۔ تو زید بھی معرفہ، کون سی قسم ہے زید معرفہ کی؟ علم ہے، نام ہے۔ العالم یہ کون سا معرفہ ہے؟ یہ معرف باللام ہے، یہ بھی معرفہ ہے۔ تو العالم، اعراب بتائیے۔ العالم مرفوع، تو زید ہوا مرفوع لفظاً موصوف، آگے العالم، العالم مرفوع لفظاً، مرفوع لفظاً
صیغہ اسم فاعل. صیغہ اسم فاعل. شاباش شاباش. مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل. جی مرفوع کیوں؟ مجرور یا منصوب کیوں نہیں کہتے؟ آپ نے مرفوع کہا. کیوں کہا مرفوع؟ ہاں شاباش. موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، جو موصوف پر اعراب آئے اس کی صفت پر بھی وہی اعراب آتا ہے. جب موصوف مرفوع تھا تو ظاہر سی بات ہے اس کی ساری صفتوں پر کون سا اعراب آئے گا؟ رفع ہی آئے گا. رفع ہی آئے گا. طریقہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دیکھو زیدن میں آپ سے پوچھا تھا مرفوع کیوں، وہاں آپ نے کہا تھا مبتدا ہے. اور العالم میں آپ سے پوچھا کہ مرفوع کیوں، تو آپ نے یہ نہیں کہنا مبتدا ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ اس کی صفت ہے. تو اس کی صفت ہے تو مبتدا کی، اور یوں کہو کہ اس کا موصوف مرفوع تھا تو صفت بھی کیا ہوگی؟ مرفوع. تو العالم مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل. لفظاً کیوں کہا؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. تلفظ کر کے دکھائیے. العالم. نصب پہ تلفظ کریں. العالم. جر پہ ذرا کریں. العالمی. اب تنوین نہیں آ رہی کسی حالت میں بھی، کیونکہ آپ جانتے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ تنوین اور الف لام اکٹھے نہیں ہوتے. الف لام آ جائے تو تنوین چلی جائے گی، اور الف لام نہ ہو تو پھر تنوین آ جائے گی بھائی. الا یہ کہ وہ لفظ غیر منصرف ہو، پھر تنوین نہیں آتی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو العالم مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل. عالم فاتح وزن ہے، صیغہ اسم فاعل. اور اسم فاعل جب بھی آ جائے اس کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے، کیونکہ صفت کے صیغے بھی فعل کی طرح عمل کرتے ہیں. اور فعل معروف جب بھی آتا ہے وہ کس کا تقاضا کرتا ہے؟ فاعل کا. فعل مجہول جب بھی آتا ہے وہ کس کا تقاضا کرتا ہے؟ نائب الفاعل کا. تو اسی طرح صفت کے صیغے بھی فاعل یا نائب فاعل کا تقاضا کریں گے. اور صفت کے صیغے کون کون سے ہیں؟ اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اسم تفضیل ہے، اور مبالغے کے صیغے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور مبالغے کے صیغے ہیں. تو اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل اور مبالغے کے صیغے، ان میں سے میں نے آپ کو بتایا تھا سب کے لیے فاعل چاہیے. صرف اسم مفعول جو ہے وہ فعل مجہول سے بنا ہے، اور فعل مجہول کے لیے تو کیا چاہیے ہوتا تھا؟ نائب الفاعل. تو اسم مفعول اس کے لیے بھی کیا چاہیے ہوگا؟ نائب الفاعل. باقیوں کے لیے فاعل چاہیے. اچھا بھائی، ایک کافی پہلے میں نے بات ذکر کی تھی کہ ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے اسم فاعل. دونوں میں فرق یاد ہے بھائی؟ فاعل کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جو کس کے بعد آئے؟ فعل کے بعد یا صفت کے صیغے کے بعد، اور وہ فعل یا صفت کا صیغہ اسے رفع دے، اسے رفع دے اس طور پر کہ وہ فعل یا صفت اس کے ساتھ قائم ہو، اس پر واقع نہ ہو. سمجھے؟ فاعل کی آپ نے تعریف مرفوعات میں پہلے نمبر پر فاعل تھا، وہ آپ نے پڑھا تھا. اچھا، یہ تو تھا فاعل جسے فعل یا صفت کا صیغہ رفع دیتا ہے اور فعل اس کا اسناد اس کی طرف ہوتا ہے. تو اسم فاعل پھر کسے کہتے ہیں؟ وہ جو گردان میں مخصوص صیغہ پڑھا آپ نے، ضارب، فاتح، مانع، مکرم، مکتسب، مستخرج، یہ سارے کیا ہیں؟ اسم فاعل ہیں. اچھا، اب مجھے بتائیے مفعول کسے کہتے ہیں اور اسم مفعول کسے کہتے ہیں؟ مفعول وہ ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اور یہ منصوب ہوتا ہے، جبکہ اسم مفعول کسے کہتے ہیں؟ وہ جو مخصوص صیغہ گردانوں میں پڑھا آپ نے، مضروب، مفتوح، مکرم، مستخرج، مکتسب. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا العالم ہوا صیغہ اسم فاعل، اور اب اس کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے. اور فاعل پھر اسی کے اندر کیا ہوتی ہے؟ عموماً چھپی ہوئی ضمیر ہوتی ہے. جی،
ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل. ہاں ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فاعل. مرفوع کیوں ہے وہ؟ اس کا فاعل بن کیونکہ وہ فاعل ہے، اور فاعل پہلے مرفوعات میں سے پہلا کون تھا؟ فاعل تھا، تو یہ مرفوع ہے. مرفوع محلن کیوں کہا؟ ضمیر مبنیات، کیونکہ ہوا ضمیر ہے، مبنیات میں سے ہے، اور مبنی کا اعراب کیسے بتاتے ہیں؟ محلن. تو ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل. جی کاتب اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر صفت ہوا، صفت ہوئی. کس کے لیے؟ موصوف کے لیے. یاد رکھنا یہ ابھی فی الحال یوں ہی ترکیب چلائیں. سمجھ میں آیا؟ ورنہ اصل ترکیب یہاں اور ہوگی. زید ہے مبتدا موصوف، اور یہ جو العالم پر الف لام ہے نا، یہ اس میں موصول ہے. کیا ہے؟ اس میں موصول، اور عالم اس کا صلہ ہے. موصول صلہ مل کر یہ صفت ہوئی کس کی؟ زید کی. تو زید بھی معرفہ، اور الف لام اس میں موصول بھی کس میں سے ہے؟ معرفہ میں سے. صورت سمجھ میں؟ لیکن بہرحال ابھی آپ کو میں گہرائی میں نہیں لے کے جاؤں گا، آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. بس آپ فی الحال یوں ہی کریں. آگے کچھ ترکیبیں جب ہم کر لیں گے تو پھر آپ کو یہ ترکیب اس پر میں لے آؤں گا. بس اب فی الحال جو آپ نے ترکیب کر دی ٹھیک ہے، کہ بات یہ نہیں مطلب ہے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. تو العالم مرفوع لفظاً ہوا، یہ صفت ہوئی. جی اب سمیٹیں. موصوف صفت مل کر موصوف صفت مل کر مبتدا. موصوف صفت مل کر مبتدا. دیکھا؟ موصوف زیدن، اس پر تنوین آ رہی ہے، اور العالم یہ صفت ہے، اس پر تنوین نہیں آ رہی. بھائی تو موصوف پر تنوین آئے تو ضروری نہیں صفت پر بھی تنوین آئے، وہ تو ان کے لفظ کے مطابق آئے گا. ہاں موصوف پر رفع ہو تو صفت پر بھی کیا آئے گا؟ رفع. ہاں وہ رفع ان کے لفظوں کے مطابق ہوگا. موصوف اگر مبنی ہے تو اس پر رفع آئے گا محلن، اور صفت اگر معرب ہے تو اس پر رفع لفظاً بھی ہو سکتا ہے اور تقدیراً بھی. ہاں آئے گا رفع ہی. موصوف اگر مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع، موصوف اگر منصوب ہے تو صفت بھی منصوب، اور موصوف اگر مجرور ہے تو صفت بھی مجرور. اچھا تو موصوف صفت مل کر ہوئے مبتدا. آگے کاتبن صیغہ اسم فاعل. اعراب سب سے پہلے بتایا کرو. کاتبن مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل. شاباش. کاتبن مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل. مرفوع کیوں؟ خبر بن، کیونکہ یہ خبر ہے، اور خبر پر بھی کیا پڑھا جاتا ہے؟ رفع. اور اس لفظاً کیوں کہا؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. تلفظ کر کے دکھائیے رفع پر. کاتبن. نصب پہ ذرا کریں تلفظ. کاتبن. جر پہ ذرا تلفظ کریں. کاتبن. دیکھا سننے سے ہی پتہ چل رہا ہے، تلفظ سے ہی دوسرے کو پتہ چل جاتا ہے. جی تو کاتبن مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل. ہوا ضمیر فاعل. اعراب اس کا ہوا ضمیر مرفوع. ہوا ضمیر اس کے اندر جو کہ مرفوع ہے، مرفوع محلن. مرفوع کیوں؟ مرفوع فاعل بن رہا ہے. ہاں کیونکہ وہ یہ کاتبن کے لیے فاعل ہے. محلن کیوں کہا؟ ضمیر اور ضمیر مبنی، کیونکہ یہ ضمیر ہے ہوا، اور ضمیر کس میں سے ہے؟ مبنی. بھئی آپ نے کہا ہوا مرفوع، ہوا واو پر تو میں زبر پڑھ رہا ہوں، یہ تو منصوب ہے. بھئی یہ تو منصوب ہے. کیا جواب دیں گے؟ کوئی اشکال کر دے. بار بار تو میں یہ اشکال بھی کر رہا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں. ہاں یہ اس کا اعراب نہیں ہے، یہ اس کی حرکت ہے. یہ تو مبنی ہے، اعراب تو اس پہ آ ہی نہیں سکتا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو ہوا مرفوع محلن، مرفوع محلن فاعل. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ. ہاں شبہ جملہ. فعل اپنے فاعل یا نائب فاعل سے ملتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ جملہ. لیکن صفت کے صیغے اپنے فاعل یا نائب فاعل سے مل کر یا اور بھی جو چیزیں بھی اس کے ساتھ آ جائیں وہ مفرد کا مفرد ہی رہتا ہے. تو لہذا اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ شبہ جملہ. شبہ جملہ ہو کر خبر.
اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ ایک ایک لفظ کا آپ نے اعراب نکال لیا. اب اس کو ذرا روانی سے پڑھ دو. زید عالم کاتب. زید، دیکھو ہاں اب یہ پڑھنا کیسے ہے وہ سیکھ لو بھائی. زیدن کے آخر میں کیا آ رہی ہے؟ تنوین. اور تنوین کس چیز کا نام ہے؟ نون ساکن کا. تنوین کس چیز کا نام ہے؟ نون ساکن کا. گویا زیدن کے آخر میں نون ساکن آ رہا ہے. العالم، العالم میں آپ نے پڑھا ہے کہ یہ الف لام کے اندر یہ حمزہ وصلی ہے. حمزہ وصلی درمیان عبارت میں گر جاتا ہے. شروع میں ہو تو پڑھیں گے العالم، لیکن یہ شروع میں ہے یا درمیان میں ہے حمزہ؟ درمیان میں. العالم کا حمزہ درمیان میں ہے اور درمیان میں یہ حمزہ گر گیا. جب یہ گر گیا تو آگے العالم لام ساکن ہے. سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس سے پہلے نون ساکن تھا، آگے لام ساکن ہے، تو دو ساکن اکٹھے ہو گئے. لہذا اب مجبوراً ایک کو حرکت دینی پڑے گی. اور الساکن اذا حرک حرک بالکسر، تو لہذا نون کو کسرہ والی حرکت دے دیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ زیدن العالم. طریقہ سمجھ میں آیا؟ نون اور لام تھے نا، نون کے نیچے کسرہ دے دو اور لام سے ملاؤ نیل نیل. زیدن العالم. طریقہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ جی. زیدن العالم کاتب. جو آپ نے اعراب بتایا وہ واضح پڑھیں. زیدن العالم کاتب. جی. اب ترجمہ بھی کر دیں بھائی. ایک ایک لفظ کا آپ نے ترکیب بھی کر دی، معنی بھی آپ کو پتا ہے. پہلے موصوف صفت والا کو الگ الگ ترجمہ کر لیا کریں. زیدن العالم، اس کا کیا ترجمہ ہوا؟ یہ معرفہ نکرہ ہیں دونوں. معرفہ اور معرفہ کے ترجمے، موصوف صفت کے ترجمے کے دو طریقے میں نے بتائے تھے آپ کو. کون کون سے؟ صفت کو مقدم کرو بھائی موصوف پر. عالم زید. صورت سمجھ میں آ گئی؟ شروع میں وہ کا لفظ بھی لاتے ہیں، وہ عالم زید، لیکن یہاں ضرورت نہیں ہے. میں نے بتایا تھا یہ ضابطے کلی نہیں ہے بھئی. یہاں وہ لانے کی کیوں نہیں ضرورت؟ بے شک لے بھی آئیں پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں اس لیے کیونکہ نام بیچ میں آ رہا ہے. جب نام لے لیا تو وہ کسی متعین کی طرف اشارہ، خود ہی پتہ چل گیا کہ اس متعین کی طرف اشارہ ہے. اب وہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن لانا بھی چاہیں تو لے آئیں. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ عالم زید یا عالم زید، جو بھی ترجمہ آپ کر لیں. طریقہ سمجھ میں آیا بھائی؟ یا دوسرا ترجمہ کریں موصوف صفت والا. موصوف یہ نکرہ تو نہیں ہے، دونوں معرفہ ہیں. ایسا کے ساتھ نہیں کرنا ترجمہ. وہ زید جو کہ عالم ہے، کاتب وہ کاتب ہے. وہ زید جو کہ عالم ہے کاتب ہے. یہ دوسرا ترجمہ پہلا والا آسان تھا، وہ بہتر تھا. وہ عالم زید کاتب ہے. یہ یوں کہیں عالم زید کاتب ہے. عالم زید کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ جی. اگلا جملہ لکھیے بھائی. ہذا جبل، جبل صغیر، صاد کے ساتھ صغیر. صاد کا ایک دندانہ ہوتا ہے بھائی، یاد رکھو. کتابت سیکھنی چاہیے طلباء کو بھائی. کتابت سے لکھنے کے ضابطوں کا پتہ چل جاتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ صاد کے بعد ایک دندانہ لکھیں. صاد کا ایک دندانہ ہوتا ہے، پھر غین لکھیں. جی. صغیر. اچھا. جبل آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ پہاڑ کو. اور صغیر کا کیا معنی ہے؟ چھوٹا. جی. اب جی آپ کیجئے ترکیب بھائی. ھذا مرفوع لفظاً مبتدا. ھذا مرفوع لفظاً مبتدا. ایک ایک بات آپ کو بتانی پڑے گی. آپ نے کیا کہا ہے؟ مرفوع کیوں؟
مبتدا بن رہا ہے. شاباش. لفظاً کیوں؟ اس کے رفع پر تلفظ کریں. رفع پر تلفظ کر رہے ہیں. کر کے دکھائیے. ہاذا. ہاذا. نصب پہ ذرا کریں. ہاذا. کیا فرق ہو رہا ہے؟ تو مجھے تو کوئی فرق نہیں سمجھ میں آ رہا. ہاذا مرفوع ہے، ہاذا منصوب ہو. جر پہ کرو ہاذا، پھر بھی آپ کہیں گے. فرق تو آ ہی نہیں رہا کہیں پر. ایک جیسا تلفظ ہر حال میں ہے. ہاذا. ہاں آپ بتائیے بھائی. شاباش. یہ مبنی ہے بھائی. میں نے کیا بتایا؟ پہلا غور لفظ میں یہ کرنا ہے کہ یہ معرب ہے یا مبنی ہے، معرفہ ہے یا نکرہ ہے. یہ دو چیزیں، معرب ہے یا مبنی. اور اس کے بعد ساتھ کیا دیکھنا ہے؟ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. یہ دو چیزیں تو فوراً دیکھنی ہے آپ نے. اب بتائیے اعراب دوبارہ. ہاذا مرفوع محلا مبتدا. ہاں شاباش. مرفوع محلا مبتدا. مرفوع کیوں؟ مبتدا ہے. محلن کیوں؟ ضمیر اس میں اشارہ. ہاں یہ اس میں اشارہ ہے، مبنی ہے جی. مرفوع محلن مبتدا. آگے جبل مرفوع لفظاً. جبل مرفوع لفظاً صفت. شاباش. مرفوع لفظاً صفت. مرفوع کیوں؟ مرفوع کیوں؟ پوری بات کریں. کیونکہ موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے. موصوف مرفوع ہے تو صفت بھی کیا ہوگی؟ مرفوع. تو مرفوع لفظاً کیوں کہا؟ رفع پر اس کے ہم تلفظ کر رہے ہیں. کر کے دکھائیے رفع پر. جبلن. نصب پہ ذرا تلفظ کریں. جبلن. جر پہ ذرا تلفظ کریں. جبلن. دیکھا تلفظ سے ہی فرق ہو رہا ہے. معلوم ہوا اس کا اعراب لفظاً ہوتا ہے. تو یہ مرفوع لفظاً صفت. صفت آپ کو کیسے پتا چلا یہ صفت ہے؟ نکرہ ہے. پھر آپ بتائیے بھائی. یہ میں نے کوئی ضابطہ لکھوایا ہے کہ آگے جو بھی آئیں گے سے موصوف ایک آ جائے تو باقی سارے صفت بنیں گے. ٹھیک ہے، لیکن موصوف کیسے ہے، صفت کیسے ہے، یہ تو بتاؤ پہلے. آپ کو کیسے پتا چلا یہ موصوف صفت ہے؟ وجہ بتائیں. آپ بتائیے. ہاذا معرفہ ہے نکرہ ہے؟ جی ہاذا معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ یہ بتائیے. معرفہ ہے کیونکہ اس میں اشارہ ہے. اچھا. جبل معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ نکرہ ہے. شاباش. تو پھر موصوف صفت کیسے؟ موصوف صفت میں تو مطابقت ضروری ہے. ایک معرفہ ہو تو دوسرا بھی کیا ہوگا؟ معرفہ. موصوف اگر نکرہ ہو تو صفت بھی کیا ہوگی؟ نکرہ. تو جب آپ کو اتنا پتہ لگ گیا ایک معرفہ ایک نکرہ تو موصوف صفت کیسے بن گئے بھائی؟ دوبارہ کریں ترکیب بھائی. ہاذا مرفوع محلا مبتدا. ہاذا مرفوع محلا مبتدا. جبل مرفوع لفظاً خبر. جبل مرفوع لفظاً خبر. تو اس کا تو مطلب ہے بات ختم ہو گئی کیونکہ مبتدا خبر دونوں آ گئے. بات ختم ہو گئی. یہ موصوف ہوتا ہے. کون؟ شاباش. یہ جبلن دیکھو دو میں نے ضابطہ لکھوایا ہے. 2 یا 3 معرفہ اکٹھے آئے تو موصوف صفت. اسی طرح 2 یا 3 نکرہ اکٹھے آئے تو وہ بھی کیا بنیں گے؟ موصوف صفت. بشرطے کہ آخری نکرہ کے بعد پھر آگے کوئی معرفہ نہ آئے. یہاں آپ دیکھیں جبلن یہ بھی نکرہ، صغیرن یہ بھی نکرہ. 2 نکرہ اکٹھے آ گئے تو یہ آپس میں موصوف صفت بنیں گے کیونکہ آگے ان کے کوئی معرفہ بھی نہیں آ رہا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟
اور آپ کو کیسے پتا چلا یہ نکرہ ہیں؟ جبل میں غور کریں، یہ اس میں اشارہ ہے نہیں ہے، ضمیر بھی نہیں ہے، اس میں موصول بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، معرف باللام بھی نہیں، ان میں سے کسی کی طرح مضاف بھی نہیں۔ یہی غور صغیرن میں بھی کر لیں، وہ ضمیر بھی نہیں، وہ اس میں اشارہ بھی نہیں، وہ اس میں موصول بھی نہیں، وہ علم بھی نہیں، وہ معرف باللام بھی نہیں، وہ ان میں سے کسی کی طرح مضاف بھی نہیں، تو معلوم ہوا یہ بھی کیا ہے؟ نکرہ۔ تو جب دو نکرے اکٹھے آئے تو پہلے کو کیا بناؤ؟ موصوف، اور دوسرے کو کیا بناؤ؟ صفت۔ ہاں اب کیجئے ترکیب، جبل سے شروع کریں جی، ہاذا ہو گیا جی، ہاذا مرفوع محلا مبتدا، آگے جبل مرفوع لفظاً موصوف۔ ہاں جبل مرفوع لفظاً موصوف۔ جب مرفوع کیوں بھائی جبل؟ موصوف موصوف تو منصوب بھی ہو، موصوف تو منصوب بھی ہو سکتا ہے، موصوف تو مجرور بھی ہو سکتا ہے، تو مرفوع ہی کیوں؟ آپ بتائیے بھائی۔ علم ہے، علم کیسے ہے بھائی؟ کسی کا نام ہے؟ آپ بتائیے۔ خبر بن رہے ہیں۔ شاباش، کیونکہ مبتدا گزر چکا ہے، اس کے بعد جو آگے آئے گا وہ کیا ہے؟ خبر ہے، تو یہ مرفوع سمجھ میں آیا؟ موصوف، یہ ایک لفظ کے بارے میں آپ کہتے ہیں نا یہ موصوف ہے، موصوف کہنے سے اعراب کا پتہ نہیں چلتا، کیونکہ موصوف تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی۔ ہاں جب آپ کہتے ہیں نا یہ خبر ہے، اب اعراب کا بھی پتہ چل گیا، کیونکہ خبر کس میں سے ہے؟ مرفوعات میں سے۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں نے مثلا کہا ہاذا، اس میں اشارہ ہے، کوئی پتہ چلا آپ کو اعراب کا؟ نہیں، کیونکہ اس میں اشارہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، اور مجرور بھی ہوگا محلن ہی، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں تو اعراب کا پتہ چلتا ہے، یہ جو مرفوعات، منصوبات، مجرورات آپ کو بتائیں گے، ان میں سے کوئی ان میں سے آپ کو بتانا پڑے گا۔ اگر آپ نے مرفوع کہا ہے تو مرفوعات تو 8 انہوں نے آپ کو بتائے، تو ان میں سے کچھ بتانا پڑے گا۔ موصوف کہنے سے بات حل نہیں ہوگی، صورت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں موصوف کہنے سے اتنا پتہ چل گیا کہ آگے اس کی صفت کوئی آنے والی ہے۔ تو جبل مرفوع لفظاً موصوف، مرفوع کیوں؟ خبر بننے والی، کیونکہ خبر ہے، خبر ہے۔ لفظاً کیوں کہا؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، شاباش۔ موصوف آپ کو کیسے پتا چلا یہ موصوف ہے؟ ہاں کیونکہ ہم نے ضابطہ پڑھا ہے 2 یا 3 یا 4 نکرہ اکٹھے آ جائیں اور آخری نکرہ کے بعد کوئی معرفہ نہ آئے تو پھر یہ آپس میں کیا بنتے ہیں؟ موصوف۔ تو یہاں ایک اور نکرہ بھی آ رہا ہے اور اس کے بعد کوئی معرفہ بھی نہیں، تو معلوم ہوا یہ آپس میں موصوف صفت بنیں گے۔ آگے مرفوع لفظاً صفت، صغیر مرفوع لفظاً صفت۔ آپ نے 3 لفظ کہے، تینوں کی وجہ بتانا پڑے گی۔ مرفوع کیوں؟ صفت پوری بات کریں۔ جو اعراب مرفوع، ہاں شاباش، مرفوع کہ اس کا موصوف مرفوع تھا تو صفت پر بھی کیا آئے گا؟ رفع آئے گا، صفت پر بھی رفع آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ موصوف پر جو اعراب ہوتا ہے وہی اعراب کس پہ ہوتا ہے؟ صفت پر مطابقت ہوتی ہے، تو موصوف مرفوع تھا تو اس پر بھی رفع۔ اچھا مرفوع آپ نے لفظاً کہا، لفظاً کیوں کہا؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، ذرا رفع پہ تلفظ اس کے کر کے دکھائیے۔ صغیر، نصب پہ تلفظ کریں، صغیرن، جر پہ کیجئے، صغیرن۔ معلوم ہو اس پر جو بھی اعراب آتا ہے وہ لفظاً آتا ہے، اس وقت تو رفع ہے تو یہ ہوا مرفوع لفظاً، مرفوع لفظاً۔ تیسرا لفظ آپ نے کیا کہا تھا؟ صفت ہے، صفت ہے۔ بھائی میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ صفت کا صیغہ آ جائے تو پہلے اس کی بھی پوری ترکیب کرنی ہے، پھر اس کو جو بنانا ہے بنائے بھائی۔ تو یہ صغیر، شریف، یہ کیا ہے؟ یہ صفت مشبہ، فعیل، شریف، عظیم، جلیل،
دیکھو یہ سارے صفت مشبہ ہیں. یہ فعیل وزن سب سے مشہور وزن ہے صفت مشبہ کا. شریف، کریم، بخیل، جلیل، علیم، سمیع، یہ سارے کیا ہیں؟ وہی وزن تو ہے. تو لہذا یہ کیا ہے؟ صفت صغیر مرفوع لفظاً صفت مشبہ. جی جب صفت مشبہ کہہ دیا اب اس کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے. فاعل بتائیے. ہوا ضمیر. ہاں آگے تو کوئی لفظ ہے نہیں تو اسی کے اندر ہوا ضمیر، اس کا اعراب بتاؤ. ہوا ضمیر مرفوع محلاً. مرفوع، ہاں مرفوع محلاً اس کا فاعل. مرفوع کیوں؟ فاعل بن کیونکہ صغیر ان کے لیے فاعل ہے اور فاعل مرفوعات میں سے ہم پڑھ چکے ہیں. محلاً کیوں کہا؟ ضمیر کیونکہ ہوا ضمیر ہے. بھائی ہوا پر تو نصب پڑھ رہا ہوں میں. وہ صحیح کی اعراب ہے یہ حرکت. ہاں وہ اس کی حرکت ہے، یہ مبنی ہے، اس پہ اعراب آتا ہی نہیں ہے، ظاہر ہی نہیں ہوتا. تو مرفوع محلاً یہ اس کے لیے فاعل. تو صفت مشبہ اپنے صفت مشبہ اپنے فاعل ہاں اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت. شاباش. صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت. آگے سمیٹتے جائیں. اب صفت جبل موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ایک ایک لفظ کا اعراب آپ نے ابھی مجھے بتایا تھا. اب اس کو ذرا پورے جملے کو روانی سے پڑھ دیں. هذا جبل صغیر. هذا جبل صغیر. ترجمہ کیجئے. یہ چھوٹا پہاڑ ہے. ہاں پہلے موصوف صفت کا ترجمہ کریں. جبل صغیر. چھوٹا پہاڑ. چھوٹا پہاڑ. صغیر بھائی صفت کو مقدم کر دیا. چھوٹا پہاڑ. اب سارے کا ترجمہ کریں. ہذا جبل صغیر. وہ چھوٹا پہاڑ کا ترجمہ بیچ میں آنا چاہیے. وہ چھوٹا پہاڑ. یہ چھوٹا پہاڑ. یہ چھوٹا پہاڑ ہے. پورا جملہ ہے نا، مبتدا خبر ہے، پوری بات ہے. چھوٹا پہاڑ ہے. یہ چھوٹا پہاڑ ہے. دیکھا ترجمہ آ گیا بھائی. چلیے بس بھائی. ھذا ھو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.